ہے۔ سبحان اللہ۔ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، خدا کا دین ہے سادہ مصطفیٰ کے درود کے اندر۔ سبحان اللہ۔ حضور کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں مومن، کیونکہ حلال خون ہے شامل وجود کے اندر۔ سبحان اللہ۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھ کو پکڑے جو قیامت میں فرشتے تو کہیں، تو نے دنیا میں عمل نیک کیا کیا ہے۔ میں یہ رو رو کے پکاروں میرے آقا آنا، ورنہ اس درد برے دل کا ٹھکانہ کیا ہے۔ آدم اس رحمت عالم کی محبت دیکھو، جس کی الفت ہو اگر دل میں تو کھٹکا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جناب موسیٰ اپنے مالک سے، خدا ذوالجلال والے کرام سے آرزو کرتے ہیں، مولا میں تیری رحمت دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں تیری رحمت دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ انتظار کس بات کا ہے، کبھی پیچھے دیکھو۔ جناب موسیٰ نے دیکھا جہاں تک نظر جا رہی تھی پانی ہی پانی، کہ مالک یہ تو پانی ہے، فرمایا یہ سارا پانی میری رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک درخت لگا تھا، مالک وہ درخت کیا ہے، کہا وہ دنیا ہے۔ اس کی شاخ پہ ایک پرندہ بیٹھا تھا، کہا وہ ایک نفس ہے، ایک جان ہے۔ اور اس پرندے کی چونچ میں ایک کنکر ہے، کہا اے میرے رب اس سے کیا مراد ہے، کہا وہ اس کے گناہ ہے، کہا اس سے کیا ہوگا، فرمایا جب وہ منہ کھولے گا نا، جب وہ منہ کھولے گا، منہ کھولنے کی سمجھ آ رہی ہے، جب وہ منہ کھولے گا تو اس کے گناہ میری رحمت میں گر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا بات بنے گی منہ کھولنے سے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ منہ نہیں نہ کھولیں گے ٹھیک ہے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ منہ کھولنے سے گناہ باہر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو چاہتا ہے نا کہ میرے گناہ مٹ جائیں، میرے گناہ ختم ہو جائیں، تو منہ کھولے۔ پابندی نہیں ہے کہ تم الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھو، حضور کے محفل میں آئے ہو جو درود آتا ہے وہ پڑھو، لیکن درود سے پہلے ایک بات سنتے جاؤ۔ جب کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے نا تو دایاں فرشتہ نیکی لکھتا ہے، اور جب کوئی برا کام کرتا ہے تو بایاں فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ کامن سینس بات ہے، لیکن جب درود پڑھا جاتا ہے تو دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب دونوں حرکت میں آ جاتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے، فرمایا یہ جو فرشتہ حرکت میں آتا ہے نا یہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب یہ فرشتہ حرکت میں آتا ہے تو یہ گناہ مٹانے شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ درود کی فضیلت ہے، انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو چاہتا ہے سرکار کی محفل میں نیکیاں پالے اور گناہ مٹا لے، وہ کسی چیز کا انتظار نہ کرے اور خود کو حضور کے ہاں پیش کرے۔ نہ میرے منہ کو آپ نے درود پڑھنا، نہ کسی پیر صاحب کے، نہ کسی علامہ کے، فہامہ کے۔ خدا کی قسم حضور حق رکھتے ہیں کہ صرف حضور پر درود پڑھا جائے۔ تو جس کا حق ہے اس کی یاد میں پڑے گا، وہ کھولے، وہ کھولنے سے بات کرے گی۔ الصلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بآواز بلند پڑھے والا الصلاۃ والسلام علیک یا کے پھول آ گئے،
پھر سے پڑھیں آمینہ کے پھول آگئے 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 آخری رسول آگئے آخری رسول یقین ہے آخری رسول آخری رسول آگئے آخری رسول یمنی بائیمان ہو گیا یمنی بائیمان ہو گیا یمنی بائیمان ہو گیا انگلی دا کمال دیکھ کے جب چاند کو ٹکڑے ہوا تھا انگلی دا کمال دیکھ کے آمینہ دلال دیکھ کے حسن بے مثال دیکھ کے آمینہ دلال دیکھ کے اگر آپ سمجھ گیا نا کہ منہ کھولنے سے بات نہیں پڑے گی تو پھر گھر چلے جائیں جہاں کیا لینے آپ یہاں لینے کیا آئے ہیں تو یہاں حضور کے ذکر کے لیے آئے ہیں یہ حضور کے ذکر کے لیے ہے تو اپنے آنے کا ثبوت دے آمینہ حسن بے مثال دیکھ کے حسن بے مثال دیکھ کے دیوانہ کیوں نکیرہ دیوانہ یا حضور کا امتی بچہ شیر پڑھ رہا تھا نا قبلہ بھی پڑھ رہے تھے حضور کی امتی جب قبر میں جائے گا نا تو حضور کی زیارت ہوگا فرشتے اس سے پوچھیں گے اَقُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذِهِ الرَّجُلِ تو یہاں شاعر لکھتا ہے دیوانہ کیوں نکیرہ تو ڈرے سامنے لجپال دیکھ کے سامنے لجپال دیکھ کے سامنے لجپال دیکھ کے آمینہ دلال دیکھ کے آمینہ دلال دیکھ کے حسینہ دیمان ٹوٹ گئے حسینہ دیمان ٹوٹ گئے دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت آئے ہیں حسینہ دیمان ٹوٹ گئے حسینہ دیمان ٹوٹ گئے سونے دا جمال دیکھ کے سونے دا جمال دیکھ کے سونے دا جمال دیکھ کے سونے تو نثار ہو گیا 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 حضرت بلال حضرت بلال دیکھ کے آمینہ دلال دیکھ کے
آمینہ دلال ویکھ کے آمینہ نعرے رسالت، نعرے حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ذرا اونچا بولو، یہ دیواریں سن لے، سرکار کی آمد، نعرے حیدری۔ عزیزان محتشم ادب پرتگان نگاہ محبت، دو گزارشات ہیں۔ ان بچوں کو بہترین حل ہے باہر نکالیں، ان کو باہر نکالیں، ان کو باہر نکالیں۔ یہ یہاں سرمستی کرنے آتے ہیں، بدتمیز، آرام سے بیٹھیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے علماء، فقہاء، مفتیان اعظام، قراء، نعت خوان بزرگ تشریف لائے اور آپ بچے کیا بتا رہے ہیں؟ ہماری تربیت ایسی ہے، شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ کسی بچے کی آواز نہ آئے، اگر آئے آواز تو کس کی؟ سبحان اللہ۔ کون سی آواز آئے؟ پھر آواز آئے پیارے بچے بولے آپ سبحان اللہ۔ یہ حضور کے جشن ہے۔ آیت مقدسہ میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی ہے۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات ہے، مالک ششدہات ہے، جس کی ذات نہ توڑی جاتی ہے، نہ ماپی جاتی ہے، نہ سوچی جاتی ہے، نہ سمجھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان چاروں چیزوں کا تعلق پیمانے سے ہے، اور جس کا تعلق پیمانے سے ہو اس کی کوئی حد ہے، اور جس کی کوئی حد ہو وہ محدود ہے، اور جو محدود ہے وہ معبود نہیں، وہ معبود نہیں ہے، اور جو معبود ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں نے توحید امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اللہ، یہ اللہ، لفظ وہ بھی حد میں ہے، لفظ یہ بھی حد میں ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ، بولے اللہ 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 اللہ۔ جو ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے وہ 70 مرتبہ یا ابدی کہتا ہے، وہ ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے وہ 70 مرتبہ یا ابدی کہتا ہے۔ تم ایک مرتبہ اس کو پکارتے ہو، وہ 70 مرتبہ تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ کہو اللہ، اونچا کہو اللہ۔ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے وہ نظر رحمت چھڑاتا ہے، تمہارے 70 کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہو اللہ، اللہ کے نام میں برکت ہے۔ توحید بیان کیا کرو، حدیث درود و سلام حضور اکرم رسول محتشم نبی مکرم حضور لالہ رخام نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تقیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح و ازل۔ میں میلاد پڑھ رہا ہوں، جلوہ صبح و ازل، نور ذات لم یزل، باعث تقویم عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر فتحہ رازدار ما اوہا، صاحب ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمینہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کے نام پر کہیں سبحان اللہ، آوازیں بلند کہیں سبحان اللہ۔ یہ کسی پیر کا نام نہیں لے رہا، میں اس پیر کا نام لے رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم۔ فرمایا محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی واضح نہ کرتا، محبوب آپ آئے تو کائنات بنی، اس نام پر کہیں سبحان اللہ، اونچا کہیں سبحان اللہ۔ یہ خیرات پنجتن بات ہے الحمدللہ۔ آیات مقدسہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کی گئی ہیں۔ آج کی اس محفل کے اندر قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے،
میں اگر ایسی بات کرتا ہوں جو آپ تو سن لیں، مگر مفتی صاحب میری بات میں اصلاح بھی فرمائیں. میں تو دین کو کیا سنانے آیا ہوں، میں تو سننے کے لیے آیا ہوں. حاضری مقصود ہے، آپ سبھی مجھ سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں. میں آپ کے جوتوں کی خاک کے برابر نہیں ہوں. آپ اچھے لوگ ہیں، گاؤں اچھا ہے، لوگ اچھے ہیں. بیٹو آج چلے ہو نا میلاد میں، اب پیچھے نہیں ہٹنا. سبحان اللہ. اب پیچھے نہیں ہٹنا. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی کی وراثت، اسے بس اللہ کا گھر سمجھنا. کسی ملا کی مسجد نہیں، کسی کی مسجد نہیں، یہ بس اللہ کا گھر ہے. یہاں سب آ کر نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت ہمارا معاشرہ جس فتن دور سے گزر رہا ہے اور مسالت کی اور مذاہب کی جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، بیٹا ان سے بچیں اور مسلمان بن جائیں اور اللہ کی حضوری میں پیش ہوا کریں. مسلمان بن جائیں. اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اب مسلمان بننا مشکل ہو گیا ہے اور کچھ بننا بڑا آسان ہو گیا ہے، تو اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. یہ میلاد، یہ جڑیاں، یہ نعرے، یہ سب کچھ بہتر ہے. ایک ادارے میں ایک استاد اپنے شاگرد کو تعلیم دیا کرتے تھے. ایک دن شاگرد اپنے استاد سے کہتا ہے، حضور اگر ایسا پاسبل ہے کہ آپ مجھے گھر میں آ کر پڑھا جائیں. تو انہوں نے کہا بیٹا ڈونٹ وری، میں آپ کو پڑھا جایا کروں گا. وہ جب گھر آئے نا تو انہوں نے ان کے استقبال پر پھولوں کی پتیاں پھینکی، ان کے گلوں میں ہار ڈالے، ان کے لیے دسترخوان سجائے، ان کے لیے انتظام کیا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، پروٹوکول دیا، سب کچھ کیا. بڑا اچھا لگا. اور جب استاد فرماتے ہیں بیٹا میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ سبق دینا ہوگی. تم نے بڑی محبت کی، بڑی چراغاں کی، بڑی جڑیاں لگائی، بڑے نعرے لگائے، بڑا کچھ کیا، سب کچھ قبول ہے. میرا سبق بھی یاد ہے کہ نہیں یاد؟ جو اسباق ہیں وہ یاد کیا؟ حضور مجھے سبق نہیں یاد، مجھے سبق نہیں یاد. تو کہا بیٹا جب تمہیں سبق ہی نہیں یاد تو جشن کس بات؟ سبحان اللہ. بے شک مفتی صاحب جب اسباق ہی نہیں یاد تو پھر اس کا جشن کیسے منا سکتے ہیں؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں عید اس کو مبارک ہے جس کے روزے قبول ہیں. جس کے روزے قبول نہیں ہیں اس کی کون سی عید؟ فرمایا جو حضور پر اور حضور کے اسباق کو بھولے رکھا ہے. ارے وہ جشن کس بات کا مناتا ہے؟ ارے جشن اس کے لیے ہے جس نے مصطفیٰ کو پا لیا ہے. پہلے حضور کو مان لو پھر جشن بھی منا لو. ہم حضور سے محبت بڑی کرتے ہیں، یہ دنیا کا ایک اصول ہے. جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ادب پہلے کرے، بغیر ادب کی محبت نہیں. میں اپنے پیر سے جناب بڑا ٹوٹ کرو، میں جناب ان سے محبت کرتا ہوں مگر میں ادب نہیں کرتا. میں اپنے استاد سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، ادب زیرو. آج یہی تو مسئلہ ہے. جس باپ کی تو اولاد ہے اس کی دیکھ بھال تو کرتا ہے مگر تو اس کا ادب نہیں کرتا، اپنی ماں کا ادب نہیں کرتا. کون سے میلاد کی بات کرتا ہے؟ میلاد اصل میں ہے کیا؟ Question is that میلاد ہے کیا؟ اور میلاد کا لغت میں معنی کیا ہے؟ میلاد آمد کو کہتے ہیں، میلاد ظہور کو کہتے ہیں، میلاد ولادت کو کہتے ہیں، میلاد ڈیٹ آف برتھ ڈے کو کہتے ہیں. کوئی آیا اس کو میلاد کہتے ہیں. تیرے گھر میں بیٹا ہو تو جشن کرے تو جو 1.25 لاکھ کے بعد آیا. زندہ باد زندہ باد.
اب حضور کا میلاد تو ہم کرتے ہیں، جشن بھی مناتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، میں آپ کو منع نہیں کر رہا۔ مجھے کوئی ایسی بات بتا دو جہاں اصحاب نے، اہل بیت نے، خود مصطفیٰ نے کبھی بھی نماز کو ترک کیا۔ ہم تو قصدن نماز چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو پکڑا ہے، ریزن بن گئی، بچے کی وجہ سے نماز پڑھ سکے، بچے زیادہ ہیں، کاروبار ریزن بن گئی، ان کے ریزن کے لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکے، ہمارا کام زیادہ مشقت کا تھا تو ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ ایک ٹھیکیدار نے اپنے مزدور کو کہا کہ آج کام پہ کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا جناب آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ کہا میرا حکم ہے کل تم نے روزہ نہیں رکھنا۔ کہا میرا حکم ہے کل تم نے روزہ نہیں رکھنا۔ اس نے کہا جناب روزہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے رکھ رہا تھا۔ تو کہا پھر کام پہ کیوں نہیں آتا؟ کام تو تم میرے لیے کر رہا ہے، روزہ اللہ کے لیے۔ اب روزے کو کام کے لیے آڑ کیوں بنا رہا ہے؟ روزہ روزہ ہے، کام کام ہے۔ بچے بچے ہیں، نماز نماز ہے، کام کام ہے، نماز نماز ہے۔ اب نماز کی آڑ میں کیوں کسی چیز کو لاتے ہو؟ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا۔ خدا کی قسم بولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں، جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں، جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے میں رب کی باتیں سنوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اب ہم میں سے کون ہے جو اللہ سے باتیں کرتا ہے یا اللہ کی باتیں سنتا ہے؟ خود سے سوچیں ہمارے اندر دوری کس بات کی ہے؟ ہم نے اس سے باتیں کرنا چھوڑ دی، اس کی باتیں سننا چھوڑ دی۔ اس نے ہمیں کسی دوسرے کے لیے نہیں بھیجا، اس نے ہمیں اپنے لیے بھیجا۔ ہم مسکے ہیں، ہم مسکے ہیں تو کائنات ہماری ہے، اگر اسی سے بن نہ پائی کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ بات یاد رکھا کریں، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، لام تاکید ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اور قد تحقیق ہے۔ ہم مسلمانوں میں کیسے عجب لوگ ہیں، وہ تحقیق بھی کرتے ہیں اور تحقیقوں میں بھی بڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں تاکید کرتا ہوں، یہ تاکید ہوئی کب؟ فرمایا یہ تاکید جب نسل انسانیت کو مالک نے تخلیق کیا کہ میں اپنے محبوب کے بارے میں تمہیں ازل سے تاکید کرتا ہوں، اس محمد کی تحقیق میں نہ پڑ جانا، بس اسے مان لینا۔ تو آج تحقیقوں میں پڑے ہیں، حضور کو پتہ ہے، حضور کو نہیں پتہ، حضور بشر ہے، حضور نور ہے، تم حضور کو کیوں نہیں مانتے؟ کوئی بشر کے جھگڑوں میں ہے، کوئی نور کے جھگڑوں میں ہے۔ حضور فرمایا کرتے اگر مصطفیٰ بشریت حالت کے اندر ہے تو بتا، فرمایا یہ بشر، وہ بشر تو جنت سے آگے جا نہیں سکا، کوئی بشر جنت سے آگے جا نہیں سکا۔ اگر نور ہے تو نور سدرہ سے آگے جا نہیں سکا، فرمایا نور سدرہ پہ آگے رک گیا، بشر جنت میں رک گیا، جو آگے گیا تھا وہ کون تھا؟ وہ محمد رسول اللہ تھے۔ فیصلہ کس بات کا کرتے ہو؟ اگر حضور کو بشر میں لیتے ہو تو کائنات میں کوئی بشر ایسا نہیں جو مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے، اور اگر نور کو لیتے ہو کائنات میں کوئی ایسا نور نہیں ہے جو مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے۔ فرمایا حضور کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے، حضور کو مانو، بس مان لیا کرو۔ ایمان ماننے کا نام ہے، ایمان ماننے کا نام ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اور کس کو ماننا ہے؟ ہمیں بلا شبہ ایمان مصطفیٰ کو ماننے کا نام ہے۔ یہی میلاد ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹیوں کو اپنے گھروں میں میلاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا، احسان کا بدلہ یہ دیتے ہیں لوگ، بدبخت لوگ جو مصطفیٰ کے بارے میں منہ کھولتے ہیں۔ جب رب تمہیں کہہ رہے کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں تو سمجھ کیوں نہیں لیتے؟
احسان جب کیا جاتا ہے نا تو وہاں ایک ہی چیز ہے، سر خم ہو جانا۔ جب کوئی کسی پر احسان کرتے ہیں نا، یہاں بل بڑے آئے، کوئی چودھری کے پاس بل لے گیا، بلا میرا بل بڑا آ گیا، اس نے احسان کیا، اس چودھری کے آگے کبھی بولو گے؟ اس کے آگے تم کبھی نہیں بولو گے۔ تیرے گھر کا رینٹ دینے والا تھا، نمبردار آیا تیرا رینٹ دے دیا، کبھی نمبردار کے آگے سر اٹھاؤ گے؟ وہاں تو کبھی نہیں اٹھاتے۔ تم نے کسی کا 50,000 دینا ہو، وہ تمہارے گھر پہ آکے بار بار دستک دیتا رہے اور تم ذلت اور رسوائی کا سبب بن چکے ہو، اور تم کسی ناظم کے پاس جا کر کہتے ہو یار مجھے 50,000 دے دو، اس نے تم پر احسان کی، کبھی اس کے آگے سر اٹھاؤ گے؟ فرمایا یہ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے احسان ہیں جن کے آگے تم سر نہیں اٹھا سکتے۔ خدا کی قسم پوری کائنات پر جس نے سب سے زیادہ احسان کیا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ان کے آگے تم کیسے سر اٹھا سکتے ہو؟ کیسے کوئی بول سکتے ہیں؟ کوئی بدبخت بول سکتے ہیں، ایمان والا کبھی نہیں بول سکتا، ایمان والا کبھی نہیں بول سکتا، ایمان والا کبھی نہیں بول سکتا۔ جو اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی ہر شے سے بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار کرے، اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر آج ہماری عزت ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، آج ہم علامہ ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، آج ہماری معاشرے میں رسپیکٹ ہے، آنر ہے، ہم سلیبریٹی ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے، آج ہمیں کوئی جانتا ہے تو حضور کی وجہ سے، آج یہ ممبر سجے ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے۔ فرمایا آدم کو نبوت ملی تو مصطفیٰ کی وجہ سے، آدم کے خمیر کو طے کیا تو مصطفیٰ کی وجہ سے، ابراہیم کعبہ کے ساتھ دعائیں کرتے رہے تو مصطفیٰ کے لیے، اسماعیل ثواب اور وسیلے دیتے رہے مصطفیٰ کے لیے، موسیٰ اور عیسیٰ جس پیغمبر کو ترستے رہے مصطفیٰ کے لیے، ورنہ بڑے بڑے اولو العظم پیغمبر آئے، ارے جس کا منتظر رہے وہ مصطفیٰ کے لیے، ارے بڑے بڑے فرشتے جہاں سر خم ہو گئے جو کھٹے مصطفیٰ کے لیے۔ فرمایا کائنات میں بڑے بڑے لمبردار مدینہ میں آ کے قیام کر لیا ذات مصطفیٰ کے لیے۔ فرمایا جیسا احسان پاک محمد نے کیا ہے کوئی نبی نہیں کر سکا، کوئی رسول نہیں کر سکا، ارے کوئی لمبردار نہیں کر سکا۔ میں کہتا ہوں بیٹیوں کو میلاد رکھنا چاہیے۔ تمہیں یاد ہے عرب کا وہ زمانہ، وہ شخص جو مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کر اپنی ہی بیٹی کا قصہ سنا رہا تھا، میرے باپ نے گڑا کھودا، وہ کہتے ہیں میں نے گڑا کھودا اپنی بیٹی کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ پھر وہ بیٹی ہی اٹھ کر میرا پسینہ پوچھتی رہی، میرا پسینہ پوچھتی رہی، میرا پسینہ پوچھتی رہی، مجھے ترس نہ آیا، مجھے لگنا آیا۔ یہ حضور کے آمد سے پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں، جب حضور آئے تو وہ قصہ سنا رہا ہے۔ میں نے ایسا ایٹیٹیوڈ اپنی بیٹی کے ساتھ دیا، ایسا رویہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ برتا۔ حضور نے کہا تمہیں ترس نہیں آیا؟ اس نے کہا جب میں نے گڑا حضور سارا کھود دیا، میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا اور اس میں پھینک دیا، اور میری بیٹی چیخے مار کے کہتی ہے بابا مجھے کھانا نہ دینا، مجھے زندگی تو دینا، مجھے کچھ نہ دینا، مجھے زندہ تو رہنے دینا۔ کہا مجھے اپنی بیٹی پر ترس نہ آیا۔ یہ عرب کا دستور تھا، جہاں بیٹیوں کو برداشت نہ کیا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں مجھے بتا، کبھی کسی باپ نے گڑا کھودا ہے، کبھی کسی کی بیٹی اس گڑے میں گئی ہے، یہ عزت مصطفیٰ کا صدقہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ حضور کا صدقہ نہیں تو کیا ہے؟ اب اس بیٹی کو، جو بیٹی جوان ہے، اس بیٹی کو میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بدبخت تو تم ماننا مان، تجھے ماننا پڑے گا۔ تجھ پر احسان مصطفیٰ کے اتنے ہیں، اتنے مصطفیٰ کے تجھ پر احسان ہے، تو کہیں نہیں بھاگ سکتا، وہ تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، وہ تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے، اتنے احسانوں کے نیچے رکھا ہے، تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ کوئی بھاگ کر تو بتائے، کوئی بھاگ کر تو بتائے، حاجی جی، صوفی جی، وقت کے غوث زمان، کلندر جی، فلان جی کیا کیا بن گئے تم؟ یہ سارے احسان مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ تیرے سر پہ جس کی پگ سجی ہے یہ مصطفیٰ کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ تیرے گھرے میں جو پٹکا ہے یہ مصطفیٰ کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ ارے تو گھر میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے، اس میں جو
جگہ نہیں ملے گی. بڑبڑ کرتا ہے حضور کے آگے, جس کا کھاتا اس کے آگے بکواس کرتا ہے. کائنات زندہ ہے تو صدقہ مصطفیٰ کی وجہ سے آباد ہے, رواں دواں ہے. آج تک دنیا آباد ہے تو یہ صدقہ مصطفیٰ ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو پلانٹ ارتھ کبھی کا تباہ ہو چکا ہوتا. اگر یہ پلانٹ ارتھ آج تک آباد ہے تو یہ صدقہ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. یہ صدقہ مصطفیٰ ہے, حضور کا صدقہ ہے. میں اختتام کی طرف ہوں. زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی. بیٹیوں کو میراث کرنا چاہیے. میرے محبوب نے فرمایا اللہ جس کو 3 بیٹیاں دے اور ان کو ایمان بخشے, قرآن کی دولت بخشے, انہیں اچھا کردار بخشے, ان کا نکاح کرے. حضور نے ارشاد فرمایا میں اس والد کو جنت کی بشارت دیتا ہوں اور میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا جیسے محمد کے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں, ان میں سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیر, محفل میلاد مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, نعرہ حیدری. پیر پروفیسر ڈاکٹر قاری انصر محمود کہا مصطفیٰ علیہ السلام نے کہا ایک صحابی کھڑے کر